أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بہت اچھا بیان ہے کہ آیت آئی تھی میں کہا دیکھوں دنیا کی بیجا محبت کا بیان، حب دنیا کی ماہیت، دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیروں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. البتہ اسی چکر میں رہنا. دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیروں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ دنیا سے مستثنی ہے. خالی اگر دنیا ہی کو ہو کے رہے تو ظاہر ہے دنیا کی محبت ہے، لیکن اگر دنیا میں یہ سب کام کیا، علم و معرفت الہی حاصل کیا، اتنی اچھی بات ہے. پڑھا کتنی مرتبہ، جب سنانے لگے تو دوسری بات آتی. ابھی کئی مرتبہ پڑھا لیکن ذہن میں ایسی وقت نہیں آئی تھی، جو سنایا تھا دل میں. البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جس کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ دنیا سے مستثنی ہے، وہ دنیا ہی نہیں. اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں. سب ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے ہے علم و معرفت، بلکہ آخرت کی محبت ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. زینت ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، لیکن اس سے الگ ہو کر کے علم و معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر دنیا میں گویا کہ آئی نہیں، رہا ہی نہیں، آخرت کا آدمی. یاد رکھو، فرما رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ آدمی کو جاہ و مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہوا کرتی ہے. مثلا مکان بنائے یا کھیتی کرے، نباتات کی بھی محبت ہوتی ہے. مثلا جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دواؤں میں استعمال کرے، یا ترکاری و دیگر پیداوار یا پھل پھول ہو اس کو کھائے اور مزہ اڑائے. اور معدنیات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا برتن، اور تاکہ برتن اور اوزار بنائے یا زیور بنوا کر پہنے یا نقد جمع کرے. حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا شکار کرے اور کھائے یا ان پر سواری کرے اور اپنی زینت بڑھائے. اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ عورتوں کو منکوہا اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمت گار بنائے. انہی چیزوں کے محبت کا نام ہوائے نفس ہے. انہی چیزوں کی محبت کا نام، جس کو حق تعالی نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِيَ النَّعِيمُ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا اس کا ٹھکانہ جنت. اگر ان چیزوں میں مطلب کہ تجاوز نہیں کیا حد سے تو پھر یہ جنت کا سبب ہے، جنت میں پہنچانے والا ہے. انہی چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے، جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ان ہوائے نفسانی کو روکا تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جس نے اپنے نفس کو نفخواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے. یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور اسی میں اکثر باطنی امراض مہلکہ مثلا غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری کی حس پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کو حیات دنیاوی کی درستی اور آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت و حرفت، زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے مبدا و معاد کو اس کی کوئی خبر نہیں رہتی، اعتدال میں نہیں رہ جاتا. پھنستا ہے تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے. ظاہر و باطن دونوں دنیا کے ہو رہتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں دنیا کے ہو رہتے ہیں. قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، حالانکہ ان سے مقصود یہی تھا کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں. ان چیزوں سے مدد لیں اور مدد لے کر کے آخرت کے راستے کو چلیں اور پہنچیں. مگر بیوقوف اور احمق لوگوں نے انہی کو مقصود اصلی سمجھ لیا. جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. منع نہیں کیا، سب چیزوں کی محبت کو بھی یاد کرا دیا ہے، لیکن ایسی محبت کہ ہوئی اسی کا ہو کے رہے کی ممنوع. اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہوا اور جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس، دانا، مرکبی سواری کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے. جنگل آیا، جنگل میں اپنے مویشی چھوڑ دیا تاکہ پربا ہو جائے، موٹی ہو جائے. افسوس ہے اس کی حالت پر کہ تنہا جنگل میں رہ گیا. سب چلے گئے، یہ اپنے جانور کو موٹا کرتے رہ گئے، اپنے کھانے پینے میں رہ گئے، میوہ جات جمع کرتے رہ گئے.
اور قافلہ کو کوچ کر گیا ہے، اور قافلہ کوچ کر گیا ہے، جس نیت سے چلا تھا یعنی حج وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کرنے والا بنا دیا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور مندر کا پڑاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے ہم کو۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور مندر کا پڑاؤ ہے، اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو۔ یہ بدن جو ہے ہمارے کیا ہے؟ یہ سواری ہے، آخرت کی سواری ہے۔ یہ بہت حضرت کیا ہی ہوتا تھا، دوسرے انداز اس کی بات آتی رہتی تھی۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور مندر کا پڑاؤ ہے، اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ اپنی سواری کا گھاس دانا بقدر کفایت اٹھاؤ، اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بو جس کو آخرت میں کاٹو۔ ضروری چیزیں تو لے جانا ہوگا، لیکن اس کو اس طرح رکھو کہ گھاس دانا بقدر کفایت اٹھاؤ، اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بو جس کو آخرت میں کاٹو۔ یعنی ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کو حد کے اندر رکھو۔ اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اگر اس ماتحت سواری کی پرورش اور فربہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے۔ دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہو۔ امام غزالی لکھا یہ، دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہو، اور کشتی کسی جزیرے پر آ کے ٹھہرے، اور کشتی کا مالدار سواریوں کو اجازت دے دے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کراؤ۔ ہم لوگ ادر وغیرہ میں ہم تو نہیں اترے، ہم لوگ اترے تھے ادر میں گئے، مگر ہوشیاری سے کام لینا، جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور ہے۔ غلط سواریاں اتری اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کئی اقسام پر منقسم ہو گئی۔ بات تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ آئے، اس میں بھی کئی قسم کے لوگ ہو گئے۔ بات تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے، فضول وقت گزارنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، پر دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے، لہذا اپنی پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجے کے ہوادار اور فراغ جگہ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ یہ سب کشتی خالی ہے، اچھی جگہ پر جا کرے بیٹھ گئے، اور بعد جزیرے کی خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سریلی آوازوں سے سننے میں لگ گئے۔ سبز مخملی فرش اور رنگ برنگ کے پھول بوٹوں اور طرح طرح کے پتھروں اور درختوں کی گلکاریوں میں مشغول ہو گئے، مگر پھر جلدی ہوش آ گیا اور فوراً کشتی کی جانب واپس آ گئے۔ لگے تو رہے لیکن ہوش آ گئے، بھائی ادھر رہو تو ادھر نقصان ہو جائے گا، فوراً آ گئے۔ یہاں پہنچ کے دیکھا کہ جگہ تنگ رہ گئی ہے، اور پر بہار و پر فضا جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے والے لوگ بستر لگا چکے ہیں، لہذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ بیٹھ گئے، اور چند لوگ اس جزیرے کے عارضی بہار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ دریائی خوشنما سیپوں اور پہاڑی خوبصورت پتھروں سے کے چھوڑنے کو ان کا دل نہیں چاہا۔ دریا کنارے سیپ وغیرہ رہتی ہے، بس ان کا بوجھ لاد کر انہوں نے اپنی کمر پر رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے کہ کشتی پر سوار ہوں۔ دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اس میں نہ اپنے بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ فضول بوجھ کے رکھنے کی کوئی امکان ہے۔ اب حیران ہے کہ کیا کریں، ادھر تو بوجھ کے پھینکنے کو نفس گوارا نہیں کرتا، اتنا لاد کے لے آئے ہیں، اب کیسے اس کو پھینکیں؟
اور ادھر اپنے بیٹھنے تک کو جگہ نہیں مل رہی ہے. غرض قہر درویش بجال درویش نہایت دقت کے ساتھ ایک نہایت تنگ جگہ میں گھس بیٹھے اور کنکروں پتھروں کے بارے گراں کو اپنے سر پر ڈال دیا. اب ان کی حالت کو تم ہی اندازہ کر دو کہ کیا ہوگی. کمر الگ دکھے گی، کمر الگ دکھے گی، گردن جدا ٹوٹے گا، اور جس مصیبت اور تکلیف کے ساتھ وقت کٹے گا اس کو ان کا دل ہی خوب سمجھے گا. اور بعض لوگ تو اور کاہل نکلے، اور بعض لوگ جزیرہ کی دل فروز حسن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور سمندر سب کو بھول گئے. پھول سونگھنے اور پھل کھانے میں مصروف ہو گئے. پھول سونگھنے اور پھل کھانے میں مصروف ہو گئے اور کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جانا ہے، اور یہاں رہ کر درندوں اور مودی جانوروں کی غذا بننا ہے. آخر جب سب کے بعد دل ناخواستہ ساحل پر پہنچے تو کشتی میں نام کو بھی جگہ نظر نہیں آئی. تھوڑی دیر بعد کشتی لنگر اٹھا کر وہاں سے چل دی، اور یہ لوگ کنارے پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہمراہیوں کو دیکھتے رہ گئے. کچھ چھوٹ بھی گئے. آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرے کے درندوں نے ان کو پھاڑ ڈالا، اور مودی جانوروں نے ان کے نازک اور خوبصورت بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہی حال بیان ہی دنیا داروں کا ہے. اب تم خود غور کر کے سمجھو کہ کن لوگوں پر کون سی مثال چشمہ ہوتی ہے. تم ہی سمجھو. اللہ تعالی ہم سب کو پہلی قسم کے لوگوں میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دے. آمین. جو شخص اپنے نفس ماہیت سے واقف ہو گیا اور معرفت انہیں حاصل کر لی، اور جس نے دنیا دنی کی حقیقت کو سمجھ لی، وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کے بغیر آخرت کی جاوید نعمتیں ہرگز نہیں مل سکتی، اور حق تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا کے محبت کا جمع ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی کا جمع ہو جانا ناممکن ہے. اور جب تک انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا، ان فانی تعلقات کو منقطع کرے اور بقدر ضرورت دنیا پر قرار کر کے اطمینان ہر لحظہ فکر و ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، اس وقت حق تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوگی. اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے اور نور بصیرت کے مشاہدے سے یہ اسرار منکشف ہو جائیں، تب تو کسی کے سمجھانے اور بتلانے کی حاجت ہی نہیں، ورنہ شریعت کے تابع بن کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کس قدر مذمت فرمائی ہے. تقریباً تہائی قرآن اسی دل فریز سبززار اور زہر حلائل کی برائیوں سے بھرا ہوا قرآن واقعی ہے. چاچا فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا کو آخر پر ترجیح دی وہ جہنمی ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہے ان بندوں پر جو عالم بقا کو سچا سمجھیں اور پھر سے ناپائیدار دنیا پر فرشت ہوں. حقیقت تو یہی ہے. ہم لوگ نہ سوچیں نہ سمجھیں. خوب سمجھ لو کہ لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ سدا پریشان رہتے ہیں، ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی. صحیح بات. اور ان کی فکر کبھی رفع نہیں ہوتی، ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ان کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا. دنیا کی حقیقت کوڑے پر نظر آتی ہے. کوڑے پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کوڑے کے ڈھیر پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں مردوں کی کھوپڑیاں اور نجاست و غلاظت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے. دیکھلایا جا کر کے
اور فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ حضور کی حدیث ہے نا. اب اس کو کیوں نہ سنایا جائے؟ مطلب ان حدیثوں کو ہم لوگ سناتے بھی نہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. بات یہی ہے. فرمائے دیکھو آخر اصلاح کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ رہا ہے، کتنے بڑے صحابی ان کو دیکھ رہا ہے. اور ایک کوڑے کے ڈھیر، نجاست و وراثت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے. اور فرمایا دیکھو ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت. ایک وقت وہ تھا کہ کھوپڑیوں میں بھی تمہاری طرح امیدیں اور آرزویں جوش مار رہی تھی. یہ کھوپڑی جو پڑی اور حرص و ہوس سے لبریز تھی، اور آج کس برے حال میں کوڑے پر پڑی ہوئی ہے. یہ چند روز میں خاک ہو جائیں گی. ہاں تو کھوپڑی ہے بھی ظاہر، پتہ نہیں چلے کہاں گئی. دیکھیں کیا حالات ہے. کہ چند روز میں خاک ہو جائیں گی اور ان کا پتہ نشان بھی نہ رہے گا. دیکھو یہ غلاظت اور فضلہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے، جس کے پیٹ کے اندر بھرنے کے لیے حلال و حرام کی بھی انتظار نہیں ہوتا. ایک دن تھا کہ رنگ برنگ کے کھانے بن کر تمہارے پیٹ میں تھا، اور آج یہاں کوڑے پر کس گندی حالت میں پڑا ہوا ہے. اس کی بو سے لوگ بھاگتے ہیں اور گھناتے ہیں. دیکھو یہی پرانے چیتھڑے کسی وقت تمہارے چمک دمک کرنے والے لباس تھے، آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. دیکھو یہ ہڈیاں کسی دن تمہاری سواری کے جانور اور مویشی تھے جن پر جانے دیتے اور قطع و قطار کیا کرتے تھے، مگر آج ان کا حال ازار یہ ہے. اے ابو ہریرہ یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا. پر جس کو رونا ہو رو. یہ حضرت حدیث ہے، میں نے لکھ دیا. سبحان اللہ. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ. یہ تھا حضور جس کا اب رواج نہ رہا. ہم نے لکھ دیا. سبحان اللہ. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ جس کا اب رواج نہ رہا. تو پھر کیسے ہماری اصلاح ہو اور کیسے دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت ہو. محمد قمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی. انہیں دیکھا کہ ایک بدصورت بڑھیا بنا اور سنگار کے کیے ہوئے زیور اور پوشاک پہنے بنی ٹھنی بیٹھی ہے. آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کتنے لوگوں سے نکاح کر چکی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بے شمار آدمیوں سے. آپ نے فرمایا ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا تجھ کو طلاق دے بیٹھے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ طلاق دینے کی ہمت تو کسی کو نہیں ہوئی. طلاق دینے کی ہمت تو کس کو ہوتی ہے؟ میں نے سب کو مار ڈالا. یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے، ان کو گزشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہیں ہوتی. شوہر تو ان کو مار ڈالا، پھر بھی اس کے دیوانے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے. مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اور سنبھلو. دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے بچو. اس کا جادو ہاروت کے شہر سے زیادہ اور جلد اثر کرتا ہے. اگر پرانا نمک جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ پہن کر زندگی گزارو گے تب بھی گزر جائے گی، مگر آخرت کی فکر کرو کہ وہاں کی رتی برابر نعمت کا نہ ملنا بھی بےحد تکلیف کا سبب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. دنیا کی مثال ایسی ہے
جیسے مہمان نواز نے اپنا مکان آراستہ کیا اور شیشہ آلات سے سجا کر مہمانوں کو بلایا اور ان کو اس میں بٹھا کے عطر اور خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طباق ان کے سامنے رکھ دیا. ظاہر ہے کہ صاحب مکان کا مطلب اس سے یہ ہے کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھو اور پاس والوں کے آگے سرکا دو. اب وہ اس طرح نفع اٹھائے جیسے تمہیں اٹھایا اور بخوشی خاطر برابر والوں کے سامنے کر دیں اور بخوشی خاطر برابر والوں کے سامنے کر دیں. نفع کیا آگے بڑھا دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے طباق پر تم ہی قبضہ کر بیٹھو. بس اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا نذرانہ سمجھ کر اپنے بغل میں دبائے تو اس کی حماقت پر تمام حاضرین مجلس ہنسیں گے. دیکھیے ذرا اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوگا کہ مالک مکان زبردستی طباق چھین کر دوسرے کے سامنے رکھ دے گا. صحیح بات ہے. تم ہی سوچو کہ اس وقت اس کو کیسی ندامت ہوگی. اسی طرح دنیا حق تعالیٰ کی میزبانی کی جگہ ہے. اس سے حق تعالیٰ کی یہ مقصود ہے کہ مسافران آخرت آئیں اور بقدر ضرورت اس طرح نفع اٹھائیں جس طرح مستعار چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں، مانگی ہوئی چیزیں، اور اپنی حاجت رفع کیا کرتے ہیں. اس کے بعد بخوشی خاطر ان کو دوسروں کے حوالہ کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت میں آ پہنچے. بس مستعار چیزوں سے دل کو لگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ کرنا اور رنجیدہ بنانا ہے. اس مثال کو خوب سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا حال بنانا چاہیے. واللہ الموفق. بس بیان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر بخر و مال کا بیان کیا. ہاں اللہ تعالی نہیں کتاب کو سنانا چاہیے. ان چیزوں کو سناتا بھی نہیں آدمی. شرماتا ہے کہ دنیا دار کیا کہیں گے کہ دنیا سے ہم لوگوں کو بھی کچھ دور کر رہے ہیں. کیا دنیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اسی دنیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جس کی پریشانی ہے 700 دے رہے. میں کون کہہ رہا تھا کہ وہ گجرات کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ٹرک کھڑا ہوا لیکن دے نہیں رہے تھے جمع کیے ہوئے. یعنی وہی جو چیز ہے جس کے لیے مر رہے ہیں لوگ ہے موجود. میں کہا بھائی میں تو یہاں کے مزید سمجھتا ہے گجرات کے مزید نہیں سمجھ رہا تھا. میں کہا ہے نہیں زیادہ مہنگے میں بیچیں گے. دنیا ایسی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا سے حصہ دے بقدر ضرورت. غفلت میں ڈالنے والا وہ حصہ نہ ہو. ہے بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں لیکن جو اہل اللہ ہیں اسے نبھاتے ہیں، وہ استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے کو بچا کر کے لے چلتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل چیز یہی ہے اور یہ حالات اس لیے پیش ہوتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اس سے عبرت حاصل کیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے. کیسے بے بس ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بے بس ہیں، بڑے بڑے مالدار بے بس ہیں، کچھ نہیں چل رہی ہے کسی کی، مرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرما دے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو آمادہ کر دے اور ہمارے لیے آسان بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.